بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 62۔ مظلوم کی آہ سے بچو۔ کوفہ والوں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے ان کے خلاف شکایت کی۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر ان کی جگہ کوفہ کا حاکم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا۔ کوفہ والوں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت یہاں تک کی تھی کہ وہ نماز بھی اچھی طرح سے نہیں پڑھاتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور پوچھا، اے ابو اسحاق، یہ سیدنا سعد کی کنیت تھی، یہ کوفہ والے شکایت کرتے ہیں کہ آپ انہیں اچھی طرح سے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا تھا۔ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی کرتا تھا اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، آپ کے بارے میں میرا یہی خیال تھا کہ آپ انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھاتے ہوں گے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی کوفہ روانہ کیا۔ اس آدمی نے ساری مسجدوں میں گھوم گھوم کر کوفہ والوں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا اور سبھی نے ان کے متعلق تعریفی کلمات کہے، لیکن بنو عبس کی مسجد میں اسامہ بن قتادہ نامی ایک شخص نے پوچھنے والے سے ان کے خلاف شکایت کی اور کہا، جب آپ ہمیں قسم دیتے ہیں تو ہماری شکایت ہے، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ۔ سعد جنگ میں نہیں جاتے تھے، مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے تھے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کی فریاد سن کر فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے 3 جھوٹی شکایتیں کی ہیں، میں بھی تمہیں 3 بددعائیں دیتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن۔ الہی، تیرا یہ بندہ اگر جھوٹا ہے اور ریاکاری اور شہرت کے لیے اٹھ کر اس نے میرے خلاف شکایت کی ہے تو اس کی عمر لمبی کر، دیر تک اس کو فقر میں مبتلا رکھ اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ اس آدمی کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی، چنانچہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا، بوڑھا آدمی ہوں، آزمائش میں ڈالا گیا ہوں، سعد کی بددعا مجھے لگ گئی ہے۔ ایک راوی عبد الملک کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے اس آدمی کو دیکھا، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی پلکیں گر چکی تھی اور وہ راستوں میں نوجوان لڑکیوں کو آنکھیں مارتا تھا۔ سید الاستغفار شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے سب سے اہم دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے اوپر تیرے انعامات کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، گناہوں کو تیرے سوا اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ جس آدمی نے صبح کو سچے دل سے یہ دعا کی وہ اسی روز شام سے پہلے وفات پا گیا،
تو جنت والوں میں ہے، اور جس نے رات کو سچی دل سے یہ دعا کی وہ اسی رات صبح سے پہلے وفات پا گیا تو جنت والوں میں ہے۔